دبئی کے مال آف ایمریٹس میں جلد ہی شاپنگ سے جی اوب گیا تو غالباً اس وسیع و عریض مال میں ایک بارڈرز نامی اکلوتی کتابوں کی دکان پر نظر پڑی۔ افراتفری اور بے ہنگم شور کے ماحول میں سنسان پڑی یہ دکان ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھی۔ اس بڑی سی دکان میں ہر شعبے پر لکھی قیمتی کتابیں نفاست سے شیلفوں میں رکھی ہوئی تھیں اور چاروں جانب صوفے موجود تھے تاکہ قارئین سکون سے مطالعہ کر سکیں۔ نسبتاً کونے کی ایک دیوار پر بڑی سی ٹی وی اسکرین آویزہ تھی جس پر بنا آواز بی سی نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ ہم سب مختلف شیلف میں رکھی اپنی اپنی من پسند کتابوں کی ورگردانی میں مصروف تھے کہ یکا یک میرا فون بجنا شروع ہوا۔ نمبر میری دبئی میں مقیم بہن کا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہم سب کی نظریں ٹی وی اسکرین کی جانب اٹھ گئیں جہاں بریکنگ نیوز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی روح فرسا خبر نشر کی جا رہی تھی۔ دماغ مانو ایسا سن ہو گیا جیسے کسی بڑے طوفان آنے سے پہلے کا سناٹا ہوتا ہے۔ آس پاس موج مستی اور شاپنگ کرتے لوگ بھاگ بھاگ کر ٹی وی پر اس لرزہ خیز خبر کو دیکھنے اس سنسان دکان میں جوگ در جوگ چلے آئے۔ اس وقت اس سے قطع نظر کون کیا ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، تمام آنکھیں آبدیدہ تھیں۔ کئی لوگ باقاعدہ رونے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دکان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اور تمام کتابیں اس آگ میں جل کر خاکستر ہو گئی ہوں۔ چاروں جانب دھوئیں کے بادل ہوں جس میں ہر ذی روح کا دم گھٹنے کے قریب ہو۔ اب تو اتنے سال کی جلا وطنی کاٹ کر آئی تھی بی کندن ہی تو بن کر آئی تھی۔ اب وہ جال بچھانے والوں کی عیاریوں، مکاریوں اور گھناؤنی سازشوں کا مقابلہ کر کے واپس آئی تھی۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر سیاست کو ایک نئی راہ پر ڈالنے کے لیے واپس آئی تھی۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے، سب کی آخری امید بن کر واپس آئی تھی۔ کتنی مہارت سے صنم بھٹو کے علاوہ پورا بھٹو خاندان ختم کر دیا گیا۔ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں نے بالآخر عوام کی آخری آس بھی توڑ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پاکستان واپسی کبھی بھی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ جب وہ چھوٹی لیکن سمجھدار پنکی تھی تبھی سے اس کی اور اس کے خاندان کی زندگیوں کو تنگ کیا جانے لگا تھا۔ وہ عادی ہو چکی تھی کہ فیصلہ سازوں کے ایسے ہتھ کنڈوں سے۔ اس کے باپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر سیاستدان اور وزیر اعظم کو ایک جھوٹے کیس میں پھانسی سنائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی لاڈلی کو اپنے باپ کی پھانسی سے قبل آخری ملاقات میں گلے تک ملنے نہیں دیا گیا۔ آہینی سلاخوں کے درمیان باپ بیٹی کی ملاقات کا احوال کتنا دردناک ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس شاید پنکی کی زندگی کا وہی لمحہ ہوگا جب اس نے عورت ہوتے ہوئے سیاسی میدان میں پنجہ آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کیا کیا گھٹیا اور نازیبا الزام بے نظیر نصرت بھٹو پر نہیں لگائے گئے۔ ان کی سرِ عام کردار کشی کی گئی۔ اس کی ماں نے احتجاجی مظاہروں میں ڈنڈے کھائے، زخمی ہوئی لیکن ثابت قدم رہی۔ بے نظیر نے کئی سال جلا وطنی کاٹی۔ آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہو کر سیاسی میدان میں پوری سج دھج سے نمودار ہوئی۔ ضیاء آمریت کے بعد پاکستان واپسی پر ملک کی ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کی ہونے والی پہلی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ایک جم افیر موجود تھا۔ فیصلہ سازوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں کیونکہ اپنے تئیں تو وہ پیپلز پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹا چکے تھے۔ محترمہ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی لیکن پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔ نئے کردار سامنے لائے گئے جنہوں نے بی پر سینکڑوں جھوٹے سچے مقدمات بنائے۔ 3 بچوں کی ماں کو آئے دن مقدمات کی پیشیاں بھگتنی پڑتی۔ شوہر پچھلے 8 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ آخرکار دوبارہ بچوں سمیت جلا وطنی اختیار کی۔ ملک میں آمریت پوری طرح پنجے گاڑے ہوئے تھی لیکن آمریت ایک فرسودہ سیاسی نظام ہونے کی بنا پر جلد یا بدیر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ سو اس بار بھی مطلق العنان عامر کو ان سیاستدانوں کو قومی مفاہمتی فرمان کے تحت وطن واپسی کی اجازت دینا ہی پڑی جنہیں اس نے غدار کہہ کر ملک بدر کیا تھا۔ اس بار بے نظیر کو ملک واپسی پر جان سے مارنے کی دھمکیاں کئی بار دی جا چکی تھی کہ دھمکی دینے والے جانتے تھے کہ یہ 1999 والی بے نظیر نہیں بلکہ ایک منجھی ہوئی سیاستدان بن چکی ہے۔ تمام اس راز و رموز سے واقف ہو چکی ہے۔ موت کے ڈر کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے جب عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر کراچی ایئرپورٹ پر بی کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اکتوبر کی سحپہر جب وہ طیارے سے اترتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی
تو ایک سفید کبوتر نہ جانے کہاں سے ان کے کندھے پہ آ بیٹھا تھا۔ تمام ٹی وی اسکرینوں، اخبارات میں یہ لمحہ جامد ہو گیا۔ محترمہ کا کارواں لاکھوں لوگوں کی جھرمٹ میں رواں دواں تھا۔ آج خلاف معمول شارع فیصل کی تمام اسٹریٹ لائٹس بند تھیں۔ کئی بار وزیر داخلہ کو درخواست کے باوجود سیکیورٹی کے اقدامات انتہائی ناقص تھے۔ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھناؤنی کارستانیاں جاری تھیں کہ اس کندن کو مٹی میں ملانا مقصود تھا۔ ایک زوردار بم دھماکے نے جیسے سب کے دماغ معاف کر دیے اور کانوں میں سوائے سائیں سائیں کے کوئی اور آواز سنائی نہیں پڑتی تھی۔ سینکڑوں جیالوں اور بی بی کے مداحوں کی لاشیں کارساز پر بکھری پڑی تھیں، لیکن سڑکوں کو جلدی جلدی پانی کی تیز دھاروں سے دھویا جا رہا تھا۔ معجزاتی طور پر محترمہ اس خودکش دھماکے سے محفوظ رہیں۔ جیدار ایسی کہ دھماکے کے فوراً بعد زخمی کارکنوں کی داد رسی کے لیے ہسپتال جا کر ان کی عیادت کی۔ دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے اپنے کارکنوں کی ہمت افزائی کی۔ محترمہ نے اس دن دو ٹوک انداز میں اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ اگر ان کی جان گئی تو اس کے ذمہ دار حکومت وقت ہوگی۔ قدرت نے نہیں بلکہ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں نے بی بی کو مزید زندہ نہ رکھنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کرنے کے کچھ ہی دیر بعد نامعلوم گولی نے ان کی جان لے لی اور اس ملک کو مزید ایک جہاں دیدہ سیاستدان سے محروم کر دیا۔ آج 16 سال بعد ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کی افتتاحی تقریب میں اور بی بی کی 70ویں سالگرہ پر آصفہ بھٹو زرداری کو اپنے روبرو دیکھ کر اور سن کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ وہ آج بھی بے نظیر ہے کہ آخر دم تک ڈٹی رہی، لڑتی رہی اور شہید کر دی گئی۔ آج بھی بی بی کی شہادت کا دن یاد آتا ہے تو یہ شعر خود بخود میرے تخیل میں آ جاتا ہے۔ کرو کج جبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا یہی مختصر سا فسانہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو مدت پوری نہ کرنے دی جائے، اور اگر کوئی لیڈر عوام میں مقبولیت کی سند حاصل کر لے تو اسے یا تو پھانسی چڑھا دو یا جلا وطن کر دو، یعنی نہ ملک اور اداروں میں استحکام آئے اور نہ ہی کوئی لیڈر مستحکم ہو سکے۔